الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، کل ہم نے سورہ بقر شروع کی ہے اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہم اس کے پہلے لفظی مفہوم کو کوشش کر رہے ہیں کہ اسے آسان لفظوں میں جان لیں۔ کل ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ فرقان فرق کرنے والی شے، کسوٹی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 تھی۔ پس اصحاب تقوی ہی آیت قرآنیہ، احکام الہیہ اور آیت کونیہ یعنی قدرت کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ہدایت بیان اور ہدایت توفیق۔ متقی لوگ ہدایت کی دونوں اقسام سے بہرمند ہوتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر لوگ ہدایت توفیق سے محروم رہتے ہیں، اور ہدایت بیان توفیق عمل کی ہدایت کے بغیر حقیقی اور کامل ہدایت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب تقوی کے عقائد، اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ تقوی ان امور کو متضمن ہے۔ متضمن شامل کیا ہوا، یہ لفظ بار بار آئے گا اس تفسیر کے اندر، متضمن، اس کے معنی شامل کیا ہوا، کیونکہ تقوی ان امور کو متضمن ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت ایمان ان امور کی کامل تصدیق کا نام ہے جن کی خبر انبیاء و رسل نے دی ہے۔ یہ تصدیق جوارح کی اطاعت کو متضمن ہے۔ جوارح ہاتھ پیر، جس سے انسان جو ہے معاش کماتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، تو تمام اعضاء کو جوارح کہتے ہیں۔ یہ تصدیق جوارح کی اطاعت کو متضمن ہے۔ اشیاء کے حسی مشاہدے سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کا تعلق تو اس غیب سے ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا مشاہدہ ہی کر سکتے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان مجرد اللہ اور اس کے انبیاء و مرسلین کی تصدیق ہے۔ مجرد کہتے ہیں تنہا، اکیلا۔ یہ ایمان مجرد اللہ اور اس کے انبیاء و مرسلین کی تصدیق ہے۔ پس مومن وہ ہیں جو ہر
اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہے، خواہ اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، خواہ اس نے اسے سمجھا ہو یا اس کی عقل و فہم کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی ہو۔ تو ایمان بالغیب بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانا۔ زنادقہ یعنی زندق اور امور غیب کی تکذیب کرنے والوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، کیونکہ ان کی عقل ان امور کو سمجھنے سے قاصر رہی اور وہ ان امور تک نہ پہنچ سکے، بنا بری انہوں نے ان امور کو جھٹلا دیا جن کا احاطہ ان کا علم نہ کر سکا، پس ان کی عقل فاسد ہو گئی اور ان کا فہم خرابی کا شکار ہو گیا، اور امور غیب کی تصدیق کرنے والے اہل ایمان کی عقل اور بڑھ گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو رہنما بنا لیا۔ ایمان بالغیب سے مراد ان تمام امور غیب پر ایمان لانا ہے جن کا تعلق ماضی، مستقبل، احوال آخرت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی کیفیات سے ہے، اور جن کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء و مرسلین نے دی ہے۔ پس اہل ایمان نہایت یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نماز کا فعل بجا لاتے ہیں یا وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری صورت و حیت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو جہاں ظاہری شکل و صورت اس کے تمام ارکان کی کامل ادائیگی اور اس کی شرائط و واجبات کے ساتھ قائم کیا جائے، وہاں اس کو باطنی اعتبار سے اس کی روح کے ساتھ، یعنی اس کے اندر حضور قلب اور اپنے قول و فعل میں کامل تدبر کے ساتھ قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت کی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 45، کہ بے شک نماز فحش کاموں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ پس بندہ مومن کو اس کی صرف اسی نماز کا ثواب ملتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرتا ہے، اور نماز میں فرائض اور نوافل سب داخل ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم رزق کے معنی زیادہ کر مال و دولت کو ہی لے لیتے ہیں، لیکن دراصل میں رزق کے بڑے وسیع معنی ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اچھا ذہن دیا، اچھی صحت دی، ضروری نہیں ہے کہ صرف مال و دولت ہی رزق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام عطا کی گئی صلاحیتیں رزق ہیں، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں تمام نفقات واجبہ، مثلا زکوٰۃ، بیویوں کا نان و نفقہ، قریبی رشتہ داروں اور اپنے غلاموں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے، اور بھلائی کے تمام کاموں میں نفقات مستحبہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر خرچ کیا جانا چاہیے ان کا یہاں ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کے اسباب اور ایسے لوگوں کی اقسام بہت زیادہ ہیں۔ نیز خرچ جہاں کہیں بھی کیا جائے تقرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کے رزق اور اموال میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا مقصود ہے، جس کا خرچ کرنا ان کے لیے نقصان دہ اور گرا نہ ہو، بلکہ اس انفاق سے خود انہیں اور ان کے بھائیوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد رزقناہم میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ مال و متاع جو تمہارے قبضے میں
ہے تمہیں تمہاری اپنی قوت اور ملکیت کے بل بوتے پر حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا رزق ہے، اسی نے تم کو عطا کیا ہے اور اسی نے تم کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ پس جس طرح اس نے تمہیں اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس نے تمہیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے، تو تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کا کچھ حصہ اپنے مفلس اور نادار بھائیوں پر خرچ کر کے ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز معبود کے لیے اخلاص کو متضمن ہے اور زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو متضمن ہے۔ یعنی ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نماز کا تعلق، اور اس کے بندوں پر خرچ کرنا حقوق العباد سے ہے۔ اس کی تمام تر کاوش مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے ہو، جیسے بندے کی بدبختی اور شقاوت کا عنوان یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہو، اس کے پاس نہ اخلاص ہو نہ حسن سلوک۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا۔ اس سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت یعنی سنت نازل کی۔ حکمت سے مراد سنت ہے۔ میرے ایک بھائی جو ہے تو وہ اس بات سے بڑا مجھ سے ضد کر رہے تھے کہ حکمت سے مراد سنت نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے فرمایا کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ منکرین حدیث، یہ آج کل جو ہے تو یہ گروہ عام ہوتا جا رہا ہے، تو وہ لوگوں کا یہی ماننا ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسی باتوں میں بالکل نہ آئیں۔ حکمت جہاں پر قرآن پاک میں یہاں پر جو اس آیت کریمہ میں آیا ہے، اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن پاک کو بغیر سنت کے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پس اصحاب تقویٰ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں تفریق نہیں کرتے کہ اس کے کسی حصے پر تو ایمان لے آئیں اور کسی حصے پر اپنے انکار یا ایسی تعویل کے ذریعے سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہ ہو ایمان نہ لائیں، جیسا کہ اہل بدعت کا وتیرہ ہے، جو قرآن و سنت کے ان نصوص کی تعویل کرتے ہیں جو ان کے قول کے خلاف ہوتی ہیں، جو کہ در حقیقت ان نصوص کے معنی کی تصدیق نہیں ہے۔ وہ اگرچہ ان نصوص کے ظاہری الفاظ کی تصدیق کرتے ہیں مگر ان پر حقیقی طور پر ایمان نہیں لاتے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتارا گیا۔ یہ آیت کریمہ گزشتہ تمام کتابوں پر ایمان رکھنے پر مشتمل ہے، اور گزشتہ کتابوں پر ایمان لانا اس بات کو متضمن ہے کہ انبیاء سابقین پر ایمان لایا جائے، نیز ان حقائق پر ایمان لایا جائے جن پر یہ الہامی کتابیں خاص طور پر تورات، انجیل اور زبور مشتمل ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء مرسلین پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو مرنے کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ عمومی ایمان کے ذکر کے بعد آخرت پر ایمان کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نیز آخرت پر ایمان رغبت، خوف اور اعمال صالحہ کا باعث ہے، اور یقین ایسے علم کامل کو کہتے ہیں جس میں ادنا سا بھی شک نہ ہو۔ یقین عمل کا موجب ہوتا ہے۔ اولئک، یعنی وہ لوگ جو ان صفات حمیدہ سے متصف ہیں، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر، کیونکہ ہدایت ایسی ہے جو صفات مذکورہ سے عظیم تر ہو۔
جو صحیح عقیدے اور درست عمل کو متضمن ہیں۔ ہدایت تو در حقیقت وہی ہے جس پر اہل ایمان عمل پیرا ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس کے بعد انہی آیتوں پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ کل کے روز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔